السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید. پروگرام ہے یو آسک فار اٹ اور ولنگ ویز کے فورم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم جو بات چیت کریں گے اس سے پہلے کہ آج کا موضوع کیا ہے میں تعارف کراتا چلوں. ولنگ ویز کے سی ای او ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی. ایڈکشن سائیکیٹرسٹ ہیں، گزشتہ 40 سال سے اس شعبے میں کام کر رہے ہیں، پائنیئر ہیں پاکستان میں ایڈکشن کی فیلڈ میں. اور ادھر ہمارے ساتھ آکوپیشنل تھراپسٹ مس رمشا خان تشریف رکھتی ہیں، ان کے ساتھ مس مہنور ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ. اس طرف ہماری اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں مس شمائلہ بطول، اور ساتھ میں مس تحسین تشریف رکھتی ہیں جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. خواتین و حضرات اور شرکاء، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور میں چاہوں گا ڈاکٹر صداقت کے پہلے آپ اس پہ بات کریں. ایک جملہ ہے جو میں نے بچپن سے سنا ہے کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. دوسری بات ہم والدہ سے اور بڑوں سے سنتے رہے کہ شرم کرو شرم کرو، یہ بات اکثر ہوگی شرم کرو. اب ایک کنفیوژن سا ہے کہ یہ جس نے کی شرم اس کے کرم کیوں پھوٹ جاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ شرم بھی کرو. کیا کریں؟ اچھا، یہ بڑا ہی دلچسپ ٹاپک آپ نے چنا ہے جو شیم سے متعلق ہے. اس میں کچھ اور کی ورڈز بھی آئیں گے جیسے شرم کرو اردو میں، پھر حیا کا ایک لفظ، ہاں، شرمندگی ایک لفظ ہے، ندامت ایک لفظ ہے، اوکے، احساس گناہ یا جسے انگریزی میں گلٹ کہتے ہیں. تو یہ ان سب لفظوں کے درمیان ہم بات کریں گے. انسانوں کے اندر جو شیم ہے یہ انسانوں کی گھٹی میں ہے، اور اس کا ہلکا پھلکا تصور جسے ہم شائنس کہتے ہیں یا حیا کا تصور ہے جو کہ ہیلدی ہے اور ہمارے اندر امپروومنٹ لاتا ہے یا بہتری لاتا ہے. اور اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو ہم بہتری لانے کی بجائے مفلوج ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو چھپانے کی طرف چلے جاتے ہیں. جب یہ حد سے بڑھ جاتی ہے شیم تو پھر ہمیں اصلاح کا تصور زیادہ نہیں آتا کیونکہ ہم پیرالائز ہو جاتے ہیں، اور یہ تصور آتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. پھر یہ مین سٹے بن جاتا ہے زندگی کا کہ یہ ہائیڈنگ میں ہم چلے جائیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں مہمان آئے تو وہ چارپائی کے نیچے گھس جاتے ہیں. کئی بچے ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کے آ کے آپ کو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار سنانا شروع ہو جائیں گے یا بڑے گلے لگتے ہیں، اور وہ ایک بڑے مزہ آتا ہے ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں. اور کئی بچے جو ہے اجنبیوں کو دیکھ کے بہت پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، ماں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں یا کسی چیز کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. تو یہ تصور انسان کے ساتھ ازل سے ہے، کیونکہ انسان کو اس پہ 2,40,000 سال تک انسان بہت ہی پسماندہ تھا. وہ بات چیت بھی نہیں کرتا تھا، وہ کوئی کام کاج بھی نہیں کرتا تھا، اور پھر بھی ارلی آن اس سے بھی پہلے جب کہ ابھی اس نے بات چیت بھی شروع نہیں کی تھی اور کوئی کام کاج بھی شروع نہیں کیا تھا اور کوئی ترقی بھی نہیں کی تھی، لیکن شیم کا تصور اس وقت بھی موجود تھا کہ انسان نے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانا شروع کر دیا تھا اور پھر جانوروں کی کھالوں سے اپنے جسم کو چھپانا شروع کیا. اور یہ بالکل کوئی 10,000 سال پہلے کی بات ہے کہ انسان نے بات چیت کرنا شروع کیا. حالانکہ بات چیت کرنے کی اہلیت اس میں پہلے بھی تھی، سوچنے کی اہلیت پہلے بھی تھی، لیکن وہ اپنی سوچ کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا تھا. اور 10,000 سال پہلے جب ارتقاء زیادہ شروع ہوا اور انسان نے پروفیشن اختیار کیا تو وہ پہلے کھیتی باڑی کا پروفیشن تھا، اور پھر نئے نئے پروفیشن آتے رہے. اور آج دنیا میں بے پناہ ویرائٹی ہے جو لوگ کام کرتے ہیں اپنی گزر اوقات کے لیے اور اس کے ریوارڈز حاصل کرتے ہیں. اور جنگل کے زمانے سے لوگ پھر قبائلی زمانے میں اور آہستہ آہستہ یہ روشن خیال شہری زندگی تہذیب و تمدن سے بھرپور آ گئی سامنے. اور اس میں انسان نے جتنی ترقی کی ساتھ ساتھ انسانوں کے شیم کا جو پہلو ہے ان کی زندگی میں اس نے بھی ترقی کی، جس سے کہ انسان بہت تکلیف اٹھاتے ہیں. آج سے 1,000 سال پہلے یا 2,000 سال پہلے یا 5,000 سال پہلے انسان میں اتنی شیم نہیں تھی جتنی کہ آج ہے. اب ہم بہت کانشیس ہیں
اور دو بنیادی چیزیں ہیں جن کے درمیان ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک ہے گلٹ اور ایک ہے شیم۔ اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اچھا نہیں ہے تو ہمیں احساس ندامت ہوتا ہے اور ہم آگے بڑھ کے پھر کوئی تلافی کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے معافی تلافی کے جو تصورات ہیں وہ گلٹ سے وابستہ ہیں، کہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اور کسی کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اگر گلٹ محسوس کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ گلٹ جو ہے وہ پیچھے سے ہمیں پش کرتا ہے کہ آگے بڑھو اور معافی تلافی اور کچھ اضافی کرو تاکہ آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہو جائیں اور آپ کی زندگی بہتری کی طرف چلی جائے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم شیم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم پھر پیچھے ہٹتے ہیں اور سامنا نہیں کرتے۔ جیسے اگر ہم نے کسی کا کچھ قرضہ واپس لوٹانا ہے تو کئی دفعہ لوگ چھپنے لگتے ہیں کیونکہ ان کا ارادہ نہیں ہوتا لوٹانے کا۔ اور اسی طرح جو لوگ ڈیفالٹر ہوتے ہیں، جو گھروں میں ڈیفالٹر ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک فیملی میں لوگ رہتے ہوئے خفیہ طور پر جیسے کوئی نشہ کرنے لگا ہے اور اس کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، اور وہ کئی سال ایک نشے کی زندگی، پٹری سے اتری ہوئی زندگی گزارتا ہے نوجوان، اور وہ یونیورسٹی جاتا ہے لیکن کلاس اٹینڈ نہیں کرتا اور ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اور والدین کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ مطمئن رکھتا ہے، اس کے حالات خراب ہو رہے ہیں، وہ راتوں کو دیر سے آنا شروع کر دیتا ہے، اس کے گریڈز بری طرح گر رہے ہوتے ہیں، اس کو وارننگز مل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات چھپا کے رکھتا ہے اپنے فیملی ممبر سے، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ اس کے اہل خانہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نشے کے مرض میں مبتلا ہے۔ یہ ایک طرح بم پھٹتا ہے، اہل خانہ غم و غصے سے نڈال ہو جاتے ہیں، وہ اسے کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی لالچ دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئک فکس ہو جائے، فٹافٹ یہ معاملہ فکس ہو جائے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ اور جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے دونوں کے درمیان، یعنی نوجوان اور اس کی فیملی کے درمیان یا ماں باپ کے درمیان اور اولاد کے درمیان جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے ایسے موضوع پر، تو دروازے بند کر کے دیواروں کے اندر آپس کی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، اور اس بات چیت میں یہ تو طے ہوتا ہے دونوں پارٹیوں کی طرف سے کہ یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے، اور یہ بات اندر ہی اندر رہتے ہوئے کسی نہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ جو پہلو ہے کہ یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے کسی فورم پہ، یہ دونوں پارٹیوں میں سے جو ڈیفالٹر پارٹی ہے اس کو بہت سوٹ کرتی ہے، اور جو احتساب کرنے والی پارٹی ہے یعنی ماں باپ ہیں جنہوں نے بچے کو راہ راست پہ لانا ہے، ان کو سوٹ نہیں کرتی قطعی طور پر، لیکن وہ بھی اس پہ متفق ہوتے ہیں۔ تو دونوں کا جو کنسنسس ہوتا ہے وہ اس ایک چیز پر ہوتا ہے کہ یہ ایشو ایسا ہے کہ جو ہمارے درمیان ہی رہنا چاہیے، ایک نان وربل ان ریٹن کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ یہ ایشو باہر نہیں جانا چاہیے۔ اور جو ڈیفالٹر ہوتا ہے، جو نشہ کر رہا ہے اور تعلیم حاصل نہیں کر رہا اور غلط کام کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جرائم کر رہا ہے، تو اس کو بھرپور تسلی ہوتی ہے کہ بات باہر نہیں جائے گی، نمبر ون، یہ اس کی بہت بڑی تسلی ہوتی ہے۔ اور دوسری تسلی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کو زندگی کی جو سہولتیں ہیں وہ اسی طرح انجوائے کرنے کو ملیں گی، بلکہ وہ اگر یہ غلط کام کرتے ہوئے کسی مصیبت میں پھنسے گا تو اسے جلد سے جلد اس مصیبت سے نجات دلائی جائے گی، اس کا بھرم رکھا جائے گا اور اس کو پینلائز نہیں کیا جائے گا۔ سر یہ ساری بات جو آپ اکاؤنٹیبلٹی لینے والی پارٹی ہے وہ شیم کی وجہ سے کر رہی ہے، چار دیواری میں بات بھی اور ان کا بھرم بھی رکھ رہے ہیں اور پرابلمز کو سرفیس پہ لا بھی نہیں رہے ہیں اور پردے بھی ڈال رہے ہیں، تو یہ ان کی ڈرائیونگ فورس شیم ہے۔ یہ ڈرائیونگ فورس دونوں کے لیے جو ہے شیم ہے کہ دونوں کے درمیان اس وقت کنسنسس ہی اس ایک بات پہ۔ آپ ذرا تصور کریں کہ نیب کا کوئی ملزم ہے جو کہ ڈیفالٹر ہے، اور نیب کے اور ملزم کے درمیان یہ ان ریٹن کانٹریکٹ ہے کہ بات باہر نہیں جائے گی، اور نیب عملی طور پر یہ بھی تسلی دے رہا ہے کہ تمہیں ہر سہولت ملتی رہے گی اور تمہیں کسی قسم کا جرمانہ نہیں ادا کرنا پڑے گا، ویسے تم اپنی اصلاح کر لو،
لیکن تسلی رکھو کہ نہ تو تمہیں کوئی کسی سہولت سے محروم کیا جائے گا، نہ تمہیں کوئی جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، اور نہ یہ بات پبلک ہوگی، نہ یہ بات باہر جائے گی، تمہارا برہم قائم رہے گا، تمہاری شہرت قائم رہے گی. تو مجھے بتائیں ایسا ڈیفالٹر نیب کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ چڑھائی کر دے گا. کیا کرے گا؟ تو کہے گا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا سین بن جائے گا. وائی وڈ ہی بی ورڈ؟ وہ تو دیکھیے کوئی بھی شخص چاہے وہ آرگنائزیشن میں ہو، گھر میں ہو یا ملکی سطح پہ ہو، اگر وہ کوئی غلط کام کر کے ہی کین گیٹ اوے ود اٹ اور وہ ایک پردے میں رہتا ہے، تو جو بھی اندر لاوا پک رہا ہے، جو بھی اس کے غلط عزائم اور غلط طریقے ہیں، وہ پنپتے رہیں گے، وہ رکیں گے نہیں، وہ تھمیں گے نہیں، وہ پھر کسی سانپ کی طرح کبھی نہ کبھی سر اٹھا لیں گے. بات یہ بھی کہ شیم کو جیسے آپ نے ڈسکس کیا کہ گلٹ جو ہے ہمیں امپروو کرنے کے لیے آگے بڑھاتا ہے کہ ہم پرفیکٹ ہونے کی بجائے ہم امپروومنٹ کو اور ایکسیپٹنس کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں. جب ہم سے کچھ غلط ہو جاتا ہے تو وہ احساس ہمیں کریکشن کی طرف لے کر آ رہا ہوتا ہے. لیکن شیم، آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ شیم ایک ایسی اسٹیٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جو کریکشن کی طرف لے کر نہیں آئے گا. شیم آپ کو ٹاکسک کر دے گا، یعنی ہائڈ کرنے کی طرف لے کر آئے گا. وہ آپ کو یہ سجیسٹ کرے گا کہ مت مانو تمہاری غلطی ہے، کیونکہ غلطی نظر بھی تو نہیں آ رہی ہے نا. بہت سارے لوگ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بلیم کرنے میں. سو شیم تو پھر ہائڈ کرنے والا اور سٹک کرنے والا ایموشن ہو گیا. کئی چیزوں کی جب شدت میں فرق آتا ہے تو نتائج میں بھی فرق آتا ہے. جیسے اگر آپ کو انگزائٹی ہے کہ آپ نے بل دینا ہے یا آپ نے امتحان کی تیاری کرنی ہے، تو آپ کو یہ انگزائٹی مدد دے رہی ہے کہ آپ وہ کام کرنا شروع ہو جائیں گے جو کہ ریکوائرڈ ہے. لیکن اگر انگزائٹی حد سے بڑھ جائے، انگزائٹی ڈس آرڈر ہو جائے، پینک اٹیک ہو جائے، تو پینک اٹیک میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اسٹوڈنٹ امتحان کی تیاری کرے گا. پرفارمنس ڈاؤن ہو جائے گی، پرفارمنس جو ہے وہ مفلوج ہو جائے گا، وہ کچھ کر نہیں سکے گا. تو شیم بھی اگر تھوڑی سی ہلکی سی ہو، جسے حیا کہتے ہیں، تو اس کے تو مثبت نتائج نکلیں گے. لیکن شیم اگر حد سے زیادہ ہو تو پھر یہ بھی مفلوج کر دیتی ہے، بلکہ پسپائی پہ مجبور کرتی ہے، چھپ جانے پہ مجبور کرتی ہے. اب ایک بندہ ہے جو تسلی رکھتا ہے کہ بات باہر نہیں جائے گی، بات چار دیواری کے اندر ہی رہے گی اور اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، کوئی پینلٹی بھی نہیں ہوگی. تو جب اس سے مذاکرات کریں گے تو کیا وہ مذاکرات اصولی بنیادوں پر کرے گا کہ وہ بے اصولی کی بنیادوں پر؟ وہ کہے گا جی کر لو جو کرنا ہے، میں تو ایسا ہی ہوں. وہ کہے گا جی کر لو جو کرنا ہے، میں جیسا ہوں بس ویسا ہی ہوں، دس از ہو آئی ایم. اور ساتھ ہی وہ کہے گا جی آپ نے ہی سب ایسے قصور کر رکھے ہیں، میرے بچپن میں مجھے آپ نے پیار نہیں کیا، مجھے کوئی سہولت نہیں دی، مجھے یہ نہیں کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، اور مجھے اچھے اسکول میں نہیں داخل کرایا، یا مجھے کھلونے نہیں لے کے دیے تھے. تو وہ آہستہ آہستہ بار بار رپیٹ کر کے تو فیملی ممبرز کو وہ قائل کر لیتا ہے کہ یہ ایکچولی فیملی ممبرز کا ہی کوئی قصور تھا. وہ گلٹ انڈیوس کرتا ہے فیملی میں. ابھی تک ہم بات شرم کی کر رہے تھے، ابھی جو آپ نے پوائنٹ آخر میں اٹھایا ہے، یہاں پہ گلٹ انڈیوس کرنا، گلٹ انڈکشن کرنا، دوسرے کو ندامت میں ڈال دینا، یہ ایک نیا پہلو ہے. اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. It is very important for the patient that his family meets him often enough, because going through rehab is not easy for him. I have seen all over the world that the meetings of the family with the patient while he is in the rehab is usually a nightmare. Some treatment centers opt the policy of not letting the family meet the loved one for the first month. It is now a routine. Yes. And that every patient who is admitted in Willing Ways has a meeting with the family the very next day. And these touch and go meetings are actually 12 in number, and we conduct these meetings in first 15 days, and then there are supervised meetings, and we start moving to the next goal, which is intervention data presentation. The touch and go meetings are usually conducted in patient's room, and the family is not supposed to sit during the
touch and go meetings. Sometimes in these touch and go meetings, you'll see a storm of emotions coming from patients. Family can suggest that you can ask your counselor or your doctor, and they are going to help you in this regard. It is a therapeutic meeting. We need to see the interaction of the family with the patient. Rather, it is a family disease, and we can see the elements and the ingredients of this illness in the family also. The last and the final thing that they have to communicate is that they are going to help him in only one thing, and that is getting rid of the drugs and having an abstinent and sober life. We have to believe that our loved one wants to quit, but he is helpless and he is hopeless at the same time. So we have to provide him help and the hope. So our policy in Willing Ways is to be open, be honest, and be transparent. Ultimately, we see honesty is the best policy. It works very quickly, and there is a therapeutic change very quickly in the patient. वेलकम बैक। डॉक्टर सदाकत, ब्रेक पे जाने से पहले हम थोड़े से, बल्कि मैं ज़हनी तौर पे गड़बड़ हो गया कि गिल्ट इंड्यूस करने वाला, दूसरे को गिल्ट ट्रिप पे डालने वाला, उसको ये एहसास देने वाला कि तुम्हारी गलती है, और जिसने गिल्ट में चला गया और फिर उसको शेम किस बात की है। और ये जो सारा गोरख धंधा है, इसमें कौन डिफ़ॉल्टर है, किसको कैसे बिहेव करना चाहिए और फ़ायदा किसको कैसे मिल सकता है। देखिए, जब बात खुलती है और फैमिली मेम्बर और एडिक्ट या अल्कोहलिक बात कर रहे होते हैं, तो ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मामला शेम वाला है, बाहर नहीं जाएगा। जब ये एडिक्ट को पता चलता है तो वो बेफिक्र हो जाता है, कहता है मुझे खैर है, मुझे कोई मसला नहीं, और वो कंप्लाइंस भी नहीं देगा, वो कायदे कानून की पाबंदी भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई पर्या पंचायत नहीं है, कोई दुनिया नहीं देख रही, कोई तमाशा ही नहीं है। घर के लोग हैं जो कभी गुस्सा दिखा रहे हैं, कभी मोहब्बत दिखा रहे हैं, कभी धमकी दे रहे हैं, कभी लालच दे रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। तो सडनली जो एडिक्ट है या अल्कोहलिक है, वो इस नोशन के साथ सामने आना शुरू कर देता है, कहता है ये मेरा कसूर तो है ही नहीं, ये सारा कसूर आपका है। आपने मुझे बचपन में प्यार नहीं दिया, आपने मुझे कभी खिलौने लेके नहीं दिए, आपने दूसरों को ज़्यादा फेवर्स दी, मुझे कोई फेवर्स नहीं दी। हद तक ये भी कह सकता है आपने मेरी इस्लाह नहीं की, बल्कि बाज़ औक़ात ये भी कहता है कि मुझे तो लगता है आप मुझे किसी अस्पताल से उठा के लाए हैं, मैं आपका बेटा हूँ ही नहीं, या आपके गुनाहों की कोई तो मतलब आप ही का कोई वजह है जिससे मुझे। तो फैमिली को जब बार बार वो ये कहता है तो फैमिली में गिल्ट इंड्यूस हो जाता है। अच्छा, अब जो पेशेंट होता है या एडिक्ट होता है तो उसमें गिल्ट नहीं होता, उसमें सिर्फ शेम होती है। फ़र्क क्या है? उसका जो शेम ये है कि जो उसे छुपने पे मजबूर कर रही है, गिल्ट वो है जो इस्लाही कदम उठाने पे मजबूर करता है। तो उसको इस्लाही कदम उठाने पे कोई चीज़ मजबूर नहीं कर रही होती, क्योंकि उसे गिल्ट नहीं हो रहा होता। गिल्ट इसलिए नहीं हो रहा होता कि वो ड्रग कर रहा होता है। ड्रग जो है वो उस गिल्ट को या एहसास नदामत को भी मिटा देती है। रात 2 बजे वो घर आया है, वालिद ने थोड़ी 2-3 जली कटी सुना दी हैं, तो वो एक सिगरेट जो है नशे का, वो उसकी मार है, और वो सोचता है कि कर लो जो करना है, मैं तो अभी थोड़ी देर में सेट हो जाऊंगा। तो जब कोई ड्रग्स कर रहा होता है तो वो गिल्ट महसूस नहीं करता, वो एंग्जाइटी भी महसूस नहीं करता, क्योंकि ड्रग्स उसकी दर्द को, एंग्जाइटी को, उसके गिल्ट को, सबको ख़त्म कर रही होती है। लेकिन फैमिली में शेम होती है, और चूँकि फैमिली ड्रग्स नहीं कर रही होती तो फैमिली गिल्ट में चली जाती है कि ये जो बार बार कह रहा है कि आपकी वजह से मैं इस हाल को पहुंचा हूँ, ये जो आपका सारा कसूर है, वो जो सब ये जब बात करता है कि ये आपकी वजह से हो रहा है सब कुछ, तो बार बार रेपिटेशन की वजह से कुछ फैमिली मेम्बर ये महसूस करने लगते हैं कि हाँ कह तो ठीक ही रहा है, हमने इससे प्यार नहीं किया, तो ये ठीक ही कह रहा है, और फैमिली के अंदर जो है वो गिल्ट आ जाता है, और फिर वो एक आगे कदम बढ़ाता है जो एडिक्ट या अल्कोहलिक। सिचुएशन में तो इस पिक्चर में तो ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली के अपने जो ब्लॉकेजेस हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दे पा रहे हैं, वो कुछ स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली चूँकि ट्रेन नहीं होते ना, वो कॉमन सेंस तरीक़ों से बड़े होते हैं। सारी फैमिलीज ऐसे करती है, किसी फैमिली का कसूर नहीं होता
اس سچویشن میں سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ملیریا ہوتا ہے تو لوگ کمبل ڈال رہے ہوتے ہیں اس بندے پہ کہ اس کو کانپ رہا ہے, حالانکہ اس کو کانپ رہا ہوتا ہے پر سردی نہیں لگ رہی ہوتی. آپ جتنے مرضی کمبل ڈالیں وہ کانپ ہی جائے گا, لیکن کامن سینس یہ کہے گی کہ جو بندہ کانپ رہا ہے یہ ضرور اس کو سردی لگ رہی ہوگی اور اس کے اوپر رضائی ڈال دیں. اچھا, اب جب گلٹ میں فیملی مبتلا ہو جاتی ہے, کامیابی سے وہ بندہ بات کرتے ہوئے اسے گلٹ میں مبتلا کر دیتا ہے, تو وہ اگلا سٹیپ پھر لیتا ہے, کہتا ہے میں بیچارہ, میرے یہ جو حالات, میرے جو دوست ہیں ان کی شادیاں ہو گئی ہیں, ان کے بچے ہو گئے ہیں, ایک میرا دوست ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہے اور میں ابھی دیکھو میرے کیا حالات ہیں, میں بیچارہ جسٹ بیکاز آف یو. اور وہ ان کو اب کسی فیور پہ مجبور کر رہا ہوتا ہے. تو پھر وہ سوچتا ہے کہ کہیں یہ کوئی علاج معالجے کی بات نہ کریں, کہیں یہ نشہ چھڑانے کی بات نہ کریں, یا میرے پیسے نہ روک لیں. تو پھر وہ تھریٹ کرتا ہے کہ خبردار اگر کوئی اب میرے ان برے حالات میں کسی نے سٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کی, میرے پیسے روکنے کی کوشش کی, یا میری سہولتیں روکنے کی کوشش کی, یا میرے ساتھ تعاون نہ کیا, تو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں, میں کبھی میری شکل نہیں دیکھو گے, میں پھر اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا اور میں گھر سے چلا جاؤں گا, میں توڑ پھوڑ کر دوں گا چیزوں کی. اور سڈنلی وہ دیکھتا ہے کہ اب یہاں تک کام بڑا کامیابی سے صحیح ہو گیا ہے, تو اب کہتا ہے ویسے میں نے سوچا تھا کہ اگلے مہینے نشہ چھوڑ دوں گا, میں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ میں نتھیا گلی جاؤں گا اور جا کے تو وہاں میں چند دن کے اندر بالکل میں کلین ہو جاؤں گا. ایسے میں کچھ کروں گا ایسا, میں یوں کروں گا, یا میں تو اگلے مہینے میں نے چھوڑ ہی دینا نشہ, کچھ پیسے نکالیں. تو گھر والے جب یہ سنتے ہیں کہ تھریٹ تو ہمیں بارے میں نہیں ہے پر یہ نشہ چھوڑنے کی جو بات کہہ رہا ہے, تو بیچ میں ایک بولتا ہے, کہتے ہیں ہاں کہہ تو رہا ہے نا چھوڑ دے گا, بچے کی جان لوگے کیا, تو 25,000 ہی مانگ رہا ہے نا بیچ میں. تو وہ ساتھ ہی ایک فرنج بینیفٹ لینے کے لیے وہ 25,000 مانگ لے گا, کیونکہ 25,000 دیں گے تو وہ چھوڑنے کا منصوبہ قائم رہے گا. تو گلٹ انڈیوس کرنا, وکٹم سٹانس لینا, پھر تھریٹ کرنا, اور پھر ایک ہوپ دلانا کہ مطلب اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بس اگلے مہینے, اگلے ہفتے, یا کسی مناسب موقع پہ 30 فروری کو یا کسی اور دن میں نشہ چھوڑ دوں گا, بس مجھے آپ فی الحال گاڑی لے دیں. سر فیملی بھی تو یہ سننا چاہ رہی ہوتی ہے, یہ والا جو فیملی لاسٹ آپ نے تو بتایا بہت زور سے یہ سننا چاہ رہی ہوتی ہے کہ چاروں آپشنز میں سے جو فیملی کو بہترین لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نشہ چھوڑنے کی بات کر رہا ہے, پچھلی وہ بھی فلال, باقی تو ان کو بارے میں نہیں ہے. لیکن یہ بات کہ وہ نشہ چھوڑنے کی بات کر رہا ہے, جو وہ تھریٹس دے رہا ہے وہ بارے میں نہیں ہے, جو گلٹ انڈیوس کر رہا ہے وہ بارے میں نہیں ہے, وکٹم سٹانس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ بات بہت پیاری بات لگتی ہے. جیسے وہ کوئی خاتون سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں گر گئی اور سب نے کہا کہ اس کو اسپتال لے جاؤ, اس کو پانی کے چھینٹے مارو, اس کو یہ کرو, تو ایک بندے نے بھی کہا بہرحال دودھ جلیبیاں کھلاؤ. پھر دوسرے لوگ مشورے دینے لگے کہ نہیں اسپتال ہی لے جاؤ, نہیں اس کے ہاتھ پاؤں دباؤ. تو کہتی ہے وہ جلیبیوں والے کی بات تو سنو. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جب کہتا ہے کہ یہ بیچ میں چھوڑ دوں گا نشہ, تو گھر والے اس کو بائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اس آئٹم کو بائی کرتے ہیں. تو بائی کرنے تو کچھ پرائس تو دینی ہی پڑتی ہے, 25,000 روپے پرائس تو پھر دینی ہی پڑے گی. اسی طرح کسی بھی رشتے میں میاں بیوی بھی جب کمرے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, کوئی آپس میں چک چل رہی ہوتی ہے, مسلسل چل رہی ہوتی ہے, اور بات یہ شیم کی ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ باہر لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی جو خانگی زندگی ہے اس میں کچھ ٹربولنس ہے, طغیانی ہے, اور دونوں میں اس پہ اتفاق ہوتا ہے کہ یہ بات باہر نہیں جائے گی, اور اس میں بھی ایک غلطی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ بہت سوٹ کرتا ہے, اور جو غلطی نہیں کر رہا ہوتا, نباہ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی. پر دونوں کا اس چیز پہ کنسنسس ہے کہ بات باہر نہیں جائے گی. اور جس کو یہ پتہ ہو کہ بات باہر نہیں جائے گی اور وہ ڈیفالٹر ہے, تو وہ غلط بات پہ اڑا رہے گا, وہ غلط لاجک دے گا, وہ کہے گا مجھے نہیں پرواہ, میری بات مانو نہیں تو میں نے نہیں بسنا, یا اس طرح کی بات جو چل رہی ہوگی. اور کوئی قاعدہ قانون, کوئی لا, کوئی اخلاقیات, کوئی سچ اور غلط بات وہ خاطر میں نہیں لائے گا یا نہیں لائے گی, اور وہ اپنی بات پہ مصمم
ارادہ کر کے کوئی کھڑا رہے گا کہ آخر کار شیم جو ہے وہ میرا ساتھ دے گی، میرے خامد یا بیوی کی جو شیم ہے وہ مجھے تحفظ دے گی. خامد بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، نیل ڈال دیتے ہیں. آپ اکثر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ باتیں شیئر کرنے لگے ہیں، لیکن آن ایوریج 4.5 سال تک، ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ 4.5 سال تک خامد بیوی کو مارتا رہتا ہے، اور بیوی کسی کو نہیں بتاتی، بچوں کو نہیں بتاتی، گھر کے ملازموں کو پتہ نہیں چلنے دیتے، اپنے سگی ماں کو نہیں بتاتی، اپنے والد کو نہیں بتاتی، اور کہتی کہ میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی، مجھے یوں ہو گیا تھا، مجھے فلاں جگہ چوٹ لگ گئی تھی، یا میک اپ کے تہوں کے نیچے اس کو چھپانا، حالانکہ بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ بات ذرا شیم والی ہے کہ میری پٹائی ہوتی ہے میرے خامد کے ہاتھوں، اور اس دوران بہت سارا وقت گزرتا رہتا ہے، اور پلوں کے نیچے بہت پانی گزرتا رہتا ہے، اور حالات قابو میں نہ لائیں تو حالات بے قابو ہو جاتے ہیں، اور ساری مالا ٹوٹ جاتی ہے اور موتی سارے بکھر جاتے ہیں. سر اس کے پیچھے پرٹیکولر جی پلیز آپ کو لگتا ہے کہ شیم کا انفلوئنس کم ہو اگر سوسائٹی میں اسٹگما کم ہو ایڈکشن کے پیشنٹس ایڈکشن پاپولیشن کے خلاف، یا ایک اویئرنیس زیادہ ہو کہ یہ ایڈکشن ایک بیماری ہے، ایک کریکٹر فلا نہیں ہے؟ دیکھیے سوسائٹی ایٹ لارج پہ جو کام ہوتا ہے تو وہ تو ہوتا ہے، لیکن آپ اسے شرط نہیں بنا سکتے کہ پہلے وہ ہوگا تو پھر ہم شیم کم کریں گے. بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ شیم سے نکلیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سوسائٹی ایٹ لارج کو جا کے بتاتے ہیں. آپ صحیح فورم پہ تو بات کرتے ہیں. کوئی جو بیوی پٹتی ہے وہ اپنی ماں سے تو بات کرتی ہے، وہ اپنی ساس سے یا سسر سے تو بات کرے گی نا، وہ کسی کاؤنسلر سے تو بات کرے گی. کسی رائٹ فورم پہ تو بندے کو بات کرنی چاہیے. اگر کوئی ایڈکٹ ہے تو آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی کوئی جھجک نہیں ہوتی. آپ معلومات تو حاصل کر سکتے ہیں جو کہ گوگل پہ آپ اپنی پرائیویسی میں، یا یوٹیوب پہ کوئی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ اگنورنس سے نکل آئیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کرنے کا کام کیا ہے. اور دیکھیے ہر فیملی ایک آرگنائزیشن بھی تو ہوتی ہے نا، جس میں مختلف لوگ مختلف کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے جو کہ اس میں بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے. پھر ایک معاشرہ ہے جس میں آرگنائزیشن ہوتی ہے. پھر حکومتیں ہیں. پھر ملکوں کے درمیان بھی ایسے رشتے ناطے ہوتے ہیں. تو صحیح فورم پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو اس سے سولوشنز نکلتے ہیں. سر اور یہ کوئی نظریات کی کھیم نہیں ہے کہ اس میں مسٹیکن بلیوز ہوتے ہیں، جیسے وائف ہسبینڈ کی آپ نے اگزامپل دی ہے، تو وہ کوئی ایک مسٹیکن بلیو ہے کہ اپنی بات جو ہے وہ کسی کو بتانا، ایون اپنی مدر کو بھی بتانا مناسب نہیں ہے، اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو دس، اور مجھے اسی طرح سے لائف گزارنی ہے. تو بلیوز اس میں Cultural کہیں نہ بھی ہے کہیں شاید. اس میں یہ جو انہیرنٹ خیال ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، جی کہ مجھ سے اپنے خامد یا بیوی کے ساتھ معاملات طے نہیں پائے، یا میں اپنے بچے کو سیدھے رستے پہ نہیں رکھ سکا، یا میں اپنے بچے کو تعلیم نہیں دلا سکا. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی میری ہی کوئی کمزوری ہے یا کمی ہے. جیسے اگر کسی کا موبائل فون بھی چھن جائے تو لوگ نہیں بتانا پسند کرتے. لوگوں کے پلاٹ پہ کچھ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں تو لوگ چپ سادھ لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کتنا کمزور آدمی ہے، اس سے لوگ چھینا جھپٹی کرتے ہیں. حالانکہ یہ معاملات سب لوگوں کے ساتھ زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ معاملہ جس میں شیم ہوتی ہے. جیسے کوئی نوکری سے فائر ہوگا تو یہ نہیں بتائے گا کہ وہ نوکری سے فائر ہوگا، کہ میں چھوڑ دی ہے نوکری. یا کوئی ڈیورس ہوئی ہے تو کوئی لڑکی نہیں بتانا چاہے گی کہ اسے ڈیورس ہو گئی ہے، کیونکہ فوراً کہیں گے کہ یقیناً تم میں کوئی خرابی ہوگی. کیونکہ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہوتی جو کسی کا دکھ سن کے خود اسی کو بلیم کرتے ہیں. سو اس کے پیچھے بھی شیم ہی ہمیں ریزن نظر آتی ہے. شیم جو ہے وہ ڈرائیونگ فورس بن کے انسانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ان کو پسماندگی میں رکھنا ہے، اور انسان ہمت کر کے اس میں سے نکل رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ جتنے بھی ترقی یافتہ معاشرے ہوتے ہیں ان میں شیم کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور جتنے بھی پسماندہ معاشرے ہوتے ہیں ان میں سے شیم زیادہ ہوتی ہے. ابھی آپ میرا خیال بریک لینے کے لیے پر تول رہے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، یہ ایک روگ ہے. اور بریک لینے کے بعد ہم جب ذرا زیادہ ریوائیو ہو کے واپس آتے ہیں تو پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے ڈسکشن میں پوچھیں گے کہ اس کا حل کیا ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے شیم سے نکلنے کا. جب ایک چیز روٹین ہو جائے گی اور آپ پہلے دن سیمپل مانگیں گے تو یونیورسٹی میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا، پھر دوسرے دن بھی ہوگا، پھر ہفتے 2 ہفتے کے بعد
وہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں گے. مہینے بعد وہ ایک روٹین بن جائے گی. جب تک یونیورسٹی کے ٹیچرز خود آگے بڑھ کے لیڈنگ فرام دی فرنٹ کا کردار نہیں کریں گے اور خود اپنے یورین سیمپل نہیں دیں گے, تب تک سٹوڈنٹس بھی ریلیکٹنٹ ہوں گے. لیکن جیسے اگر آپ روزانہ 10 سٹوڈنٹ کا یورین سیمپل لیں گے تو اگر آپ 100 ٹیچرز میں سے ایک کو والنٹیئر کرنے کے لیے کہیں, سٹوڈنٹس کے جو سیمپل ہے وہ رینڈم ہوں گے تو ٹیچرز کے سیمپل جو ہوں گے وہ والنٹری ہوں گے, اور سٹوڈنٹس یہ فینومینا دیکھیں گے کہ تم نے سیمپل دیا ہے جو کہ کلیئر نکلے گا اور اس پہ آپ کو کوئی ریوارڈ, کوئی شاباش, کوئی شیلڈ ملے گی. جو بنیادی شرط ہے کہ کسی بھی کام میں جو رسپیکٹ ہے, جو ہیومن نیڈ ہے, وہ قائم رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن جتنی بھی آپ احتیاط کریں, جن لوگوں کے یورینز پازیٹیو آئیں گے تو کچھ نہ کچھ سٹگما تو اس پہ اٹیچ ہوگا. پھر جو کرتا ہے سو بھرتا ہے. ان کو یورین چیک کرنے کے بعد اگر اس میں ڈرگ پائی جاتی ہے تو کوئی پینلائز نہیں کیا جا رہا, کوئی سزا نہیں دی جا رہی, انہیں مدد فراہم کی جا رہی ہے اور عزت سے فراہم کی جا رہی ہے, اور ان کے لیے بہت آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں کہ وہ آسانی سے اپنی زندگی کو ڈرگ سے پاک کر لیں. ملٹی فیسٹڈ اپروچ ہوگی جس کے اندر ناپ تول کا نظام ساتھ ساتھ چلتا رہے اور آپ کو ایگزیکٹلی اعداد و شمار میں پتہ ہو کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور آپ کس جانب بڑھیں گے. یہ ذہن میں خیال ضرور ہو سکتا ہے یونیورسٹی انتظامیہ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا نمبر کم ہو جائے گا, لیکن جو پروگرام ہم دے رہے ہیں وہ. ویلکم بیک. ڈاکٹر صداقت, ہم جو بات کر رہے تھے, شیم کی بات ہو رہی تھی. میں جاننا چاہوں گا کہ ملکوں کی سطح پہ, پھر ہم ٹاپک پہ آ جائیں گے کہ گھروں میں جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا پھر آرگنائزیشنل لیول پہ بھی 1-2 سوال میرے ذہن میں تھے. مگر ملکوں کی سطح پہ جیسے پاکستان میں ہم بہت بات کرتے ہیں کہ جی فلاں شخص نے پیسے غبن کر لیے, یہ کر لیا, وہ کر لیا, ملک سے باہر چلے گئے, اندر آ گئے. کیا یہاں پہ ملک گیر سطح پہ, جیسے ابھی عمران خان صاحب باہر گئے ہوئے تھے تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جا کے وہ فورم نہیں تھا, ملک کی بات ملک میں کرنی چاہیے تھی, وہاں پہ کیوں اپنے جو ہے اپوزیشن کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ملکوں کی سطح پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے شیم کا؟ بالکل ہوتا ہے. شیم ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو لوگ شیم انڈیوس کرتے ہیں لوگوں میں. اصل میں گلٹ انڈیوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم نیم کالنگ کرتے ہیں, جیسے کسی کو چور, ڈاکو یا اس طرح کی بات کہتے ہیں, تو یہ ایک بڑا ظالمانہ کارگر ہتھیار ہے. اور بھی بہت سارے اس طرح کے ہتھیار ہیں جو سوسائٹی میں لوگ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے, لوگوں کو پسپائی پہ مجبور کرنے کے لیے. کیونکہ ونس آپ کسی میں شیم انڈیوس کر دیں گے تو وہ پسپا ہو جائے گا, اور کسی بھی حملہ کرنے والے کی خواہش اس کے علاوہ اور کیا ہوگی کہ دوسرا پسپا ہو جائے. لیکن ہم جب فیملی کے لیول پہ اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ فیملی بھی ایک آرگنائزیشن ہے اور اس میں مختلف لوگ مختلف کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ جو مختلف لوگ ہیں فیملی میں, یہ ایک تو امیڈیٹ فیملی جسے ہم کہتے ہیں اور ایک ایکسٹینڈڈ فیملی ہے. اور کچھ باتیں تو ہم بہت ہی امیڈیٹ فیملی کے اندر رکھنا چاہتے ہیں اور کچھ باتوں کو ہم تھوڑا بہت باہر بھی نکالتے ہیں. اور کوئی بھی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے, چاہے وہ کوئی ہاسپٹل ہو یا کسی بھی قسم کی آرگنائزیشن ہو یا جو فیملی ہو, تو اس آرگنائزیشن کی نظر جو ہے وہ بال پر ہونی چاہیے, یعنی اصل بات پر. جیسے کوئی کرکٹ ٹیم ہے, آپ دیکھیے کرکٹ ٹیم ہے اور اس میں 11 کھلاڑی میدان میں کھڑے ہیں اور ایک بیٹسمین ہے اور ایک بالر ہے, اور اسٹیڈیم میں پھر ہزاروں تماشائی ہیں اور سب کی نظر بال پہ. جدھر جدھر بال جاتا ہے تماشائی بھی ادھر دیکھتے ہیں, بیٹسمین بھی بال کی موومنٹ پہ نظر رکھے ہوئے ہے, بالر بھی, اور جو فیلڈر ہیں, وکٹ کیپر ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک کی نظر جو ہے وہ بال پر ہے. اور بیچ بیچ میں اسکور بورڈ کے اوپر بھی نظر جاتی ہے کہ بال پہ نظر رکھنے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے, اسکور بورڈ میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو اسی طرح جب ہم کسی فیملی کی بات کرتے ہیں
تو فیملی کی نظر بھی ایکچولی بال پر ہوتی ہے. بال ہے جو ہماری اپنی یعنی جو اصل چیز ہے. اینڈ the problem. بال یہ ہے جیسے کبھی بال ہوگا کہ نشے سے نجات بال ہوگا, اور کبھی ہماری تعلیم ہمارا بال ہوگا کہ تعلیم پہ توجہ رکھنی ہے, اور پھر ہم اس کے نتائج پہ غور کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اسکور بورڈ پہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارا بچہ نشے سے کچھ دور جا رہا ہے کہ نزدیک جا رہا ہے, کیا اور گہرا دلدل میں اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا. تو یہ اسکور بورڈ ہے. لیکن جو اصل چیز ہے, کبھی ہماری گھر میں نظر ہوتی ہے بال پہ اور کبھی اسکور بورڈ پہ, اور آرگنائزیشن میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ملکوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن جب ایک نشے کے مسئلے سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو آرگنائزیشن ڈس آرگنائزیشن میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے. آرگنائزیشن گھر کی لڑکھڑانے لگتی ہے. گھر کا ایک ممبر نشے کی وجہ سے لڑکھڑاتا ہے تو باقی سب اس کو لڑکھڑاتے دیکھ کے ساتھ آرکیسٹریٹ کرنا لگتے ہیں اور سارا خاندان لڑکھڑانے لگتا ہے. پھر دوسری چیز ہوتی ہے کہ ایسے میں انٹریکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان, اور انٹریکشنز جو ہوتے ہیں اس میں باڈی لینگویج کا استعمال, شاؤٹنگ, دھمکیاں, اور اس میں ٹون آف وائس خراب کرنا, اور فیشل ایکسپریشن سے کسی کو میسیج دینے کی کوشش کرنا. جبکہ ہیومن ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ وہ بات کریں, لفظوں سے بات کریں, لیکن انسان چونکہ صرف 10,000 سال سے ہی سوچنا اور بولنا شروع ہوا ہے تو اس میں ابھی اس کو مہارت نہیں ہوئی. تو آج کل بھی آن ایوریج جب لوگ بات کرتے ہیں تو لفظوں کی جو کمیونیکیشن ہے, جو لفظوں کی امپیکٹ ہے وہ صرف 7% ہوتی ہے, اور 93% باڈی لینگویج, فیشل ایکسپریشن اور ٹون آف وائس ہوتی ہے. تو اگر ہم مسئلوں کو سلجھانا چاہتے ہیں تو ہمیں لفظوں کی اہمیت اور امپیکٹ کو بڑھانا پڑے گا, اور جو لوگ اچھے کمیونیکیٹر ہوتے ہیں وہ 15, 20, 25, 30% تک بھی جا سکتے ہیں. اور جس بندے کی جتنی کمیونیکیشن کی کوالٹی اچھی ہوگی اتنی ہی اس کی لائف کی کوالٹی اچھی مانی جائے گی. سر آپ نے گول کی بات کی, یعنی بال کی بات کی کہ بال مین گول, جو مجھے آپ کی بات سے سمجھ آئی, چاہے وہ تعلیم کا ہے یا کسی کو ہیلپ پرووائڈ کرنا ہے. تو اس کے درمیان میں یعنی رزلٹ اور گول کے درمیان میں میتھڈ پر بھی تو ہم غور کریں گے نا. جیسے آپ نے بات چیت کی بات کی ہے, اگر کسی انٹریکشنز کی بات کی ہے تو اس کے اوپر بھی تو دھیان دینا پڑے گا. تو اب اگر ایڈکشن کا مسئلہ ہے, یا میاں بیوی کے درمیان تنازع کا مسئلہ ہے, یا ماں باپ اور اولاد کے درمیان تعلیم کا مسئلہ ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو انٹریکشن ہے وہ اسرٹیو ہے کہ نہیں. کہیں وہ ایگریسو تو نہیں ہو گیا, کہیں وہ باڈی لینگویج کا استعمال تو زیادہ نہیں ہو گیا, یا کارپٹ کے نیچے تو نہیں ہو گیا, یا کارپٹ کے نیچے ہی چیزوں کو نہیں, پیسیو تو نہیں ہو گئے, یا پیسیو اگریسو تو نہیں ہو گئے. تو ہمیں بات کرنی ہوگی اس چیز پہ کہ جو انٹریکشنز ہیں وہ اسرٹیو ہوں, معقول بات چیت ہو رہی ہو. کروشل کنورسیشنز میں بہت مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں جب کسی مشکل بندے سے مشکل ٹاپک پہ آپ بات کرتے ہیں اور جذبات بکھرے ہوتے ہیں اور نفع نقصان بہت بھاری ہوتا ہے تو بات قابو میں نہیں آتی, بات بکھرنے لگتی ہے. تیسری چیز ہے فیملی میں جسے انٹر ڈپینڈنس کہتے ہیں. تو جب ایڈکشن کا مسئلہ آتا ہے یا فیملی میں کوئی بھی بندہ پٹری سے اترتا ہے تو انٹر ڈپینڈنس ختم ہو جاتی ہے. انٹر ڈپینڈنس کا مطلب ہے کہ آپ میری کمر کھجائیں, میں آپ کی کمر کھجاؤں گا. تو وہ بندہ کہتا ہے نہیں بس سب مل کے میری کمر کھجاؤ. سر اس میں بہتر کیا, ڈیپینڈنس, انڈیپینڈنس یا انٹر ڈپینڈنس؟ کیونکہ ہیومن بینگ کو سوشلائز کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ویسے ہمیں کبھی کبھی ہمیں بھول جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہمیں نہیں کسی کی ضرورت, ہم اپنا کما کے کھا سکتے ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ رہیں گے, کتنا مزہ آئے گا, آزادی سے جو چاہیں گے کریں گے. لیکن پھر اچانک بیچ میں ایک دن اپنی آئسولیشن کا سامنا ہوتا ہے. جتنے بھی لوگ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں تو ایک دن انہیں تمام تر کامیابیوں کے باوجود وہ دیکھتے ہیں تو وہ اکیلے ہوتے ہیں, وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلے کھڑے ہیں اور ان کے پاس بیسٹ آپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ چھلانگ لگا دیں. ٹھیک, تو یہ جو انٹر ڈپینڈنس ہے یہ بھی ایک گول ہے کہ فیملی ایڈکٹ کے ساتھ, الکوہلک کے ساتھ انٹر ڈپینڈنس کا کام کرنا شروع کر دے. یہ جو ون وے ٹریفک ہے کہ فیملی کی طرف سے ریسورسز فلو کر رہے ہیں, فیملی کی طرف سے سہولتیں جا رہی ہیں اور وہ کسی بات کو مان کے نہیں دے رہا, اور فیملی کو پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ انیبلنگ اور پرووکنگ چھوڑ دیں.
پرووکنگ یہ ہے کہ دل کی بڑاس نکالنا، غصہ کرنا، اور انیبلنگ یہ ہے کہ جس چیز سے منع کر رہے تھے پھر وہی مان لینا، اور جس چیز سے منع کر رہے تھے اسی میں تعاون شروع کر دینا، ریئیکٹیو ہو جانا، غصہ کرنا، لوز ٹاک کرنا، پھر اپنی لوز ٹاک کی، اپنے لوز بالز کی قیمت ادا کرنا۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا وہ ہے فیملی سٹیبلٹی۔ فیملی اپنے آپ کو سٹیبل رکھنا چاہتی ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کیونکہ آپ کو اشارے مل رہے ہیں بریک کے۔ بالکل ہم اس پہ بات کریں گے، کیونکہ آپ نے ڈاکٹر صاحب نے یہ جو بات کہی کہ سٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور اکثر ہم نے یہ مقولہ سنا ہے کہ ڈونٹ راک دا بوٹ۔ تو اس میں بہتر طریقہ کیا ہے کہ شرم میں دھستے چلے جائیں یا اس کو کنفرنٹ کریں؟ رائٹ آفٹر دا بریک۔ گھروں میں بھی بات چیت کے لیے ہم مشورہ دیتے ہیں، اور لوگ ان پرنسپل ہماری اس بات سے بہت اتفاق بھی کرتے ہیں، لیکن بعد ازاں جب وہ رپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات چیت تو بڑے آرام سے شروع کی تھی، لیکن پھر بہت فساد ہوا، بہت گڑبڑ ہوئی، بہت شور شرابہ ہوا، ہم غصہ کرنا تو نہیں چاہتے پر ہم سے غصہ ہو جاتا ہے۔ سو 4 نکات ہیں جو کہ میں آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اگر ان نکات کو ہم فالو کریں، ازبر کر لیں اور اپنی ایمانیات کا حصہ بنا لیں، کیونکہ جن چیزوں کو ہم ایمانیات کا حصہ بنا لیتے ہیں، اپنی پیراڈائمز بنا لیتے ہیں، بلیف بنا لیتے ہیں، تو پھر ہمیں اس میں کوئی دو رائے نظر نہیں آتی۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں بات کرتے ہوئے ہم کلیئر ورڈز میں دوسرے کو بتا دیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بتا دیں۔ اور دوسرا نکتہ پھر یہ ہے کہ ہم بتا دیں کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا، پہلو تہی کرے گا یا وعدے پہ پورا نہیں اترے گا تو اس کو نتائج کیا ملیں گے، اچھے یا برے، اور اس کے بارے میں ہماری کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو بات ہم کریں اس بات پہ پھر عمل پیرا بھی ضرور ہو۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ جب ہم بات چیت کر رہے ہوں تو تپنا نہیں ہے۔ چوتھا نکتہ یہ ہے کہ جب آپ بات چیت کر رہے ہوں اور آپ اب غصہ بھی نہیں کر رہے، آپ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات بھی کر لی، آپ نے نتائج بھی کر دیے، آپ نے غصہ بھی نہیں کیا، تو اب دوسرا بندہ جو ہے وہ تھریٹس دے رہا ہے۔ وہ تھریٹس یا تو آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کا کوئی نقصان کرے گا، یا وہ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا، یا وہ تھریٹس دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا۔ جو دھمکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں کوئی اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے تو ان کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا کوئی نقصان کر دوں گا تو اس طرح کی کوئی دھمکیاں جب دیتا ہے تو ان کو کیٹو تھریٹس کہتے ہیں۔ تو یہ 4 نکتے ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ اپنا دفاع نہ کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ آ جائیے ناظرین، ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسٹیبلٹی فیملی میں ہونی چاہیے۔ میں ایک سوال اور بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ڈیفالٹر ہے، جو بھی اس کا مسئلہ ہے، جو بھی غلطی پہ ہے، وہ نشے کا مریض ہو سکتا ہے، وہ جو بھی ہے، وہ گلٹ انڈیوس کرتا ہے اپنی فیملی میں، مگر دوسری طرف جو بندہ ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز ہے، جو کہ کرتا دھرتا ہے، جب وہ اس کے سامنے رکھتا ہے کہ یار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو وہ بھی تو اس کو شیم کرتا ہے کہ یار تو ہے ہی ہے خود، تو بندہ ہی ٹھیک نہیں۔ یہ بھی تو ایک ریورس پروسیس ہے۔ دوسری طرف میں یہ بھی چاہوں گا آپ کی یہاں پہ بھی، آپ کیونکہ ایک سی ای او ہیں، آرگنائزیشنز چلاتے ہیں، تو جو ملازمین ہوتے ہیں وہ باس کے پاس جانے سے کتراتے ہیں اور اس جگہ جا کے وہ مسئلے بیان کرتے ہیں جہاں پہ مسئلوں کا حل نہیں ہوتا، اور باس کے پاس جہاں پہ مسئلہ نکل سکتا ہے وہ اپنی شیم کی وجہ سے، اپنی شرمندگی کی وجہ سے وہاں نہیں رکھتے۔ سو لیٹس برج دس کہ آرگنائزیشنل لیول پہ، اور فیملی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے، والد کے ساتھ یا بڑے کے پاس آنے کی بجائے، کیونکہ وہ آگے سے سناتے ہیں تم اچھے امپلائی نہیں ہو یا تم اچھے بچے نہیں ہو، اس پہ بھی ذرا دیکھیے ہیومن بینگ کو ازل سے کنفیوژن ہے کہ شیم انڈیوس کرنے سے لوگوں میں تبدیلی آئے گی، اور اصل بات یہ ہے، سائنس نے دریافت کیا ہے کہ گلٹ انڈیوس کرنے میں، دوسرے بندے کو گہرا احساس دلانے میں کہ وہ غلطی کر چکا ہے،
وہ غلط نہیں ہے, وہ غلطی کر چکا ہے, وہ غلط انسان نہیں ہے, اس سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ بات اب سامنے آ رہی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو اصلاح کی طرف مائل کرنا ہے تو ہمیں کسی نہ کسی طرح اسے گلٹ انڈیوس کرنا ہوگا, جو کہ انٹرونشن کا طریقہ ہے, جس میں فیملی ممبرز لکھ کے کچھ باتیں پھر پیش کرتے ہیں مریض کے سامنے, جسے انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن کہتے ہیں. لیکن میں اس سے پہلے جو بات کر رہا تھا کہ جو فیملی سٹیبلٹی ہے, جس کو ہم بہت سیکرڈ سمجھتے ہیں اور ہم اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, فیملی سٹیبلٹی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ فیملی میں ہمارے کچھ نظریات ہوتے ہیں, ہمارے کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں, ہماری پرمپرا ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ہماری خاندانی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ ہمارے باپ دادا سے چل رہی ہوتی ہیں, اور یہ کافی نسلوں سے ہمارے خاندان میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں. اور جتنا سفر تاریخ کے دھارے پر کوئی نظریہ طے کرتا ہے, وہ نظریہ اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی پوسٹ کوئی کرتا ہے فیس بک پر سین فرانسسکو سے, اور اس پوسٹ میں اگر دم نہیں ہے تو وہ دم توڑ جائے گی. لیکن اگر اس پوسٹ میں دم ہے تو کوئی اس کو واشنگٹن ڈی سی سے پھر اس کو شیئر کرتا ہے, اور پھر وہ اس میں مزید دم ہوتا ہے تو لنڈن میں کوئی شیئر کرتا ہے, اور پھر کراچی, اور پھر لاہور, اور پھر پتوں کی. تو یہ جو ایک سفر ہوتا ہے کسی پوسٹ کے وائرل ہونے کا, یہ جو آگے بڑھتا ہے اس میں اسٹرینگتھ بھی آتی جاتی ہے, وہ سیم نہیں رہتی. یہ ثبوت ہوتا ہے کہ اس میں دم ہے. اس کا صحیح ہونا یا غلط ہونا الگ بات ہے, وہ ٹوٹلی غلط ہو سکتی ہے چیز, لیکن جو بات آگے بڑھتی ہے اس میں دم ہوتا ہے, منفی یا مثبت دونوں طرح سے اس میں کوئی دم ہوتا ہے. تو تاریخ میں جو نظریات زیادہ پرانے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ درست ہیں یا غلط ہیں, لیکن لوگ ان نظریات کو بہت اہم سمجھتے ہیں. اور جب فیملی کے اندر اس طرح کا بھونچال آتا ہے کہ کوئی نشے کا مریض بن گیا ہے, یا کوئی انوکھی بات کر رہا ہے, پڑھ نہیں رہا, یا کوئی جرم کر رہا ہے, یا کوئی انفیڈیلٹی کا معاملہ ہے, تو اس سے جو بھونچال آتا ہے وہ بھونچال بھی ان نظریات کو شیک نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ نظریات اس سے بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا کہ آسٹریلیا میں کیسے لوگ بسے؟ آسٹریلیا میں زیادہ تر انگلینڈ سے, برطانیہ سے جو لوگ مجرم ہوتے تھے, جو جرم کرتے تھے, جو معاشرے میں انتشار پیدا کرتے تھے, ان کو کالے پانی بھیجا جاتا, تو کالا پانی آسٹریلیا, نیوزی لینڈ بن گیا. اچھا, یہ جو مجرم کی بات آپ نے کہی, ایسا کہا جاتا ہے, تاریخ میں بہت ساری چیزیں غلط بھی کوٹ ہوتی ہیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ لوگ جو چور ڈاکو ہوتے تھے تو ان کو بھیجا جاتا تھا, اگر آپ کا خیال ہے کہ کوئی مرڈررز ہوتے تھے تو ان کو بھیجا جاتا تھا, تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا نہیں تھا. مثلا وہ لوگ تھے جو اسٹیٹ کو چیلنج کرتے تھے, جو اسٹیٹ کو نظریاتی طور پر چیلنج کرتے تھے, جو بادشاہ کے سامنے کہتے تھے کہ نہیں ذل علیہ یہ بات صحیح نہیں فرما رہے, کلمہ حق بلند کرتے, وہ کوئی ایسی بات کرتے تھے جو مختلف ہوتی تھی, جو اسٹیٹس کو توڑنے والی ہوتی تھی, جو نظریے کو توڑنے والی ہوتی تھی. مجھے بتائیے سقراط کو زہر کا پیالہ کیوں پینا پڑا تھا؟ اس لیے کہ اس نے جو باتیں کہی تھیں وہ اس وقت کی جو کرتا دھرتا تھے ان کے خلاف جا رہے ہیں. اچھا, سقراط کوئی چور تھا؟ نہیں, وہ بہت بڑا مفکر کوئی تھا, ڈاکو تھا, فلاسفر تھا, یا قاتل تھا؟ قاتل نہیں تھا. اس کی بڑی واجہ تھی وہاں پہ اس معاشرے میں, مگر وہ معاشرے اس نے ایسی بات کی تھی 2500 سال پہلے کہ جو دوسرے لوگوں کے نظریات سے متصادم تھی, اور انہوں نے اسے کہا کہ تم زہر کا پیالہ پیو. اور اسی طرح یہ جو کالے پانی میں لوگوں کو بھیجا جاتا تھا, تو وہ یہی ہوتا ہے کہ نظریاتی فرق ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو آسٹریلیا اسی طرح بسا, یا نیوزی لینڈ اسی طرح بسا, یا کینیڈا یا امریکہ, تو دنیا میں لیڈنگ ممالک کون سے ہیں؟ یہی جو آپ نے فرمایا, فرسٹ ورلڈ کس کو کہا جاتا ہے؟ دیز آر دی ونس. اچھا, تو جن لوگوں کو بہت فخر ہے کہ ان کی بڑی پرانی تہذیب ہے, موہنجو داڑو اور ہڑپا کی ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے, تو ان لوگوں کے کیا حالات ہیں؟ انڈیا میں کیا حالات ہیں؟ پاکستان میں کیا حالات ہیں؟ اور دیگر ممالک میں جو پسماندہ ممالک ہیں جنہیں تھرڈ ورلڈ کہا جاتا ہے, تو وہاں کیا حالات ہیں؟ اور آپ مجھے بتائیے کہ
جنہوں نے جا کے تو اسٹیبلٹی کو توڑ دیا. انہوں نے کہا نہیں یہ بات درست نہیں ہے, فرسٹ بریک آل دا رولس. ٹھیک, ایک تو اپروچ ہوتی ہے دنیا میں کہ پہلے سب قوانین توڑ دو, جیسے کہ انقلاب میں ہوتا ہے, جیسے فرانس میں انقلاب ہے ان کا سب رولز توڑ دو. ابھی لوگ بڑا مثال دیتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ انقلاب فرانس سے کتنا نقصان ہوا تھا, اور آج بھی لوگ راتوں کو جب ان کی نیند کھلتی ہے تو وہ انقلاب فرانس کے ڈر سے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. ایک ہوتی ہے ایوولوشن, جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے نظریات پہ آپ نظر ڈالتے ہیں, جس میں جان ہوتی ہے اس کو رکھ لیتے ہیں, جو بے جان نظریات ہیں جن کو ہم خام خواہ نرچر کرتے رہتے ہیں ان کو وہ ہٹا دیتے ہیں. تو ایوولوشن, جیسے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ پہلے لینڈ نمبر تھا آپ اسے سینے سے لگا کے رکھتے تھے. آج میں نے ایک کلائنٹ سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں لینڈ نمبر ہے, تو انہوں نے بولا ہے خراب ہے. تو مجھے روز یہی سننے کو ملتا ہے کہ وہ خراب ہے, کیونکہ اب لوگ سیل فون یوز کرتے ہیں. تو جو نظریات ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ٹھیک ہوتے ہیں, جو ہمارے لیے کارآمد ہوتے ہیں, جو ہماری خدمت کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمیں بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی نظریہ ہمیں پیچھے دھکیل کے دیوار کی طرف لگا رہا ہے یا پسماندگی کی طرف بھیج رہا ہے, تو وہ نظریہ بدل دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ سے وفا رکھنی ہے, نظریات سے وفا نہیں رکھنی. جو چیز سر یہ بہت ہی آئیڈیل سی بات لگ رہی ہے کہ جو چیزیں ہمیں تکلیف دے رہی ہیں, نظریات خاص کر کے, ان کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. بٹ پریکٹیکلی یہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, بیکاز جب فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلٹی والی بات کہ یو ہیو ٹو بریک دا اسٹیبلٹی, یو ہیو ٹو چینج دا نظریات اور پیراڈائمز, بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. دیکھو لوگوں کی سوچ ہے نا اپنی. میرے پاس ایک والدہ آئی ہوئی تھی, بات کر رہی تھیں, تو بتا رہی تھی کہ 7 سال سے ہمیں پتہ چلا ہوا ہے, اس سے پہلے بھی یہ کرتا تھا, نشہ, تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, اس کی شکل دیکھیں کیا ہو گئی ہے, یہ لگتا ہی نہیں کہ ہمارا بیٹا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میں نے جب ان سے بتایا کہ آپ کو شیم سے نکلنا پڑے گا, آپ کو نظریات کو چیلنج کرنا پڑے گا, آپ کو اسٹیٹس کو توڑنا پڑے گا, تو کہتی پھر ایسی شادی کیوں ہوئے گی. میں کہا شادی, یہ شادی کہاں سے بیچ میں آ گئی. ایک بندہ ہے جو 7 سال سے آپ جدوجہد کر رہے ہیں کہ صبح شام آپ چاہتے ہیں کہ یہ نشے سے بحالی حاصل کر لے, تو شادی کا برج تو ابھی بہت دور ہے. ابھی آپ پہلے بہت سارے اور کام کرنے ہیں. اگر یہ نشہ چھوڑ دیتا ہے, تعلیم کی طرف واپس آ جاتا ہے, زندگی کی طرف واپس آ جاتا ہے, تو کوئی بھلی مانس ضرور ہوگی جو کہ کوئی اپنی بلی چڑھا دے اس کے اوپر. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کوئی آپ بدل جاتے ہیں تو لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں, لیکن یہ پرائرٹیز کی خرابی ہے کہ ابھی کرنے کا کام کیا ہے اور کل کرنے کا کام کیا ہے اور پرسوں کرنے کا کام کیا ہے. تو فیملی سٹیبلٹی اچھی لگتی ہے. مریض گھر میں ناراض ہو کے شیشے توڑ دیتا ہے, گھر میں سارے شیشے بکھرے ہوئے ہیں, آپ آدھے گھنٹے بعد آئیں کوئی شیشہ نظر نہیں آئے گا, اور فوراً ارجنٹ رات 2 بجے شیشے والے کو بلا کے شیشے فکس کرا لیے جائیں گے, تاکہ ہمیں لگے کہ ہم بھی کارکردگی والے لوگ ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ شیشے پڑے رہنے دیں 2 دن 4 دن 5 دن, تاکہ جب بھی مریض وہاں سے گزرے اس کو پتہ چلے کہ یہ میری کارستانی ہے, اور پھر وہ خود بیچارہ رات کے اندھیرے میں وہ چوری چوری وہ شیشے ہٹا رہا ہو کہ لوگ کیا کہیں گے. تو جب آپ اپنے ذمہ وہ کام لیتے ہیں جو آپ کے کرنے کا نہیں ہے, دوسرے کے کرنے کا ہے, تو پھر دوسرے کو تو وقت کے ساتھ انسائٹ آ جاتی ہے, آ نہیں جاتی, انسائٹ لائی جاتی ہے. دیکھیں گلاس ٹوٹتا نہیں ہے, آپ توڑتے ہیں. ٹھیک, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میرے کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں, میرے کپڑے چھوٹے نہیں ہوتے, میں موٹا ہو جاتا ہوں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا مہنگائی بہت ہے, تو مہنگائی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی, ہماری آمدنی کم ہوتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا لاہور آ گیا ہے, لاہور نہیں آتا, ہم آتے ہیں لاہور. یہ جو وربیٹم ہے یہ سارا بدلنا پڑے گا کہ اس کو انسائٹ آ جائے گی. جب اس کو انسائٹ آئے گی بہت دیر ہو چکی ہوگی, پھر اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوئے گا. ڈلے بیر مدے جان گئے تو پھر آئے گی, جسے ہٹ باٹم کہتے ہیں, پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن ہم اپنی بات چیت کے ذریعے پرسیپشن پیدا کر سکتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں. ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اپنے کسی پیارے کو کہ اگر اس نے اپنے طرز عمل میں تبدیلی نہ لائی یا کوئی مدد حاصل نہ کی تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے اور تباہی کی طرف چلے جائیں گے. تو ہمیں فیملی سٹیبلٹی سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے, فیملی کے بھرم کی بجائے اس بات کی
اسٹیبلٹی سے مطلب بھرم رکھنا. تو بھرم سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ زندہ رہے گا کہ نہیں. وہ جو کہہ رہا ہے کہ بس میں عن قریب چھوڑ دوں گا تو اس آسرے پہ نہ رہیے گا. تو گھر میں پھر کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جو معاملات کو بہتری کی طرف لانے کا سوچتا ہے, اور وہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے آرگنائزیشن میں اور گھروں میں. وہ کوئی ایک ہوتا ہے وسل بلور. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت قیمتی مخلوق ہوتی ہے, چاہے وہ کسی ملک میں ہو, کسی آرگنائزیشن میں ہو یا کسی گھر میں ہو. جو وسل بلور ہوتا ہے وہی اصل ماڈرن انسان ہوتا ہے, جو تبدیلی لانے کا علم بردار ہوتا ہے, جو بلند آواز میں بات کرتا ہے. تو فیملی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی وسل بلور ہوتا ہے جو وسل بلو کرتا رہتا ہے. اور جب وہ وسل بلور کی اپنے ساتھ ایک آدھ اور کو ملاتا ہے اور پھر 2 اور ملتے ہیں, اور آرگنائزیشن میں اگر فرض کریں کسی آرگنائزیشن, نارملی آپ کا کیا خیال ہے آرگنائزیشن میں کتنے لوگ ہوں گے, کوئی آرگنائزیشن میں کتنے % لوگ ہوں گے جو وسل بلور ہوتے ہیں؟ بہت کم. 5%. 4%. اور باقی کہتے ہیں سانو کی تے تانو کی تے اے کی تے او کی. سر بٹ فیملی سے جب آپ چینج کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ میں نے جو دیکھا کہ بڑی اوور لیپنگ ہوتی ہے ان کو لگتا ہے ان کی آئیڈینٹی ہیں وہ رویے یا وہ خیالات جن کو کہ وہ آج تک کیری کرتے آئے ہیں. تو دیٹس وائی وہ ریزسٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتی ہے. تو ویلیوز اور تھاٹس میں چینج جو ہے اس کو وہ سیگریگیٹ نہیں کر سکتے اپنی ایکچوئل آئیڈینٹی کے آپ ساتھ. تھراپسٹ اسی لیے ہیں نا کہ وہ پھر آپ we اس have to- ریزسٹنس کو yes. اوور کم کریں گی. Exactly. آپ ان کو جو بات کر رہے ہیں فیملی ممبر اس کو دیکھیں گی, اور فوراً آپ باقی فیملی ممبرز کو بھی دیکھیں گے کہ ان کے تاثرات کیا ہیں. اور اگر آپ سیشن کر رہے ہیں 5 لوگوں کے ساتھ کسی فیملی کے, اور آپ ایک بندے کو ہی بولنے کا موقع دیے جا رہے ہیں اور وہ سیشن کو ٹیک اوور کر لیتا ہے, تو پھر آپ کو سیٹی بجانی ہے اور دوسرے کو موقع دینا ہے کہ اب آپ بات کیجئے. اچھا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, پھر آپ ادھر جاتے ہیں. تو جو وسل بلور ہیں, مجھے بتائیے کہ اگر کسی بہت ہی اچھی آرگنائزیشن کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں وسل بلور کی تعداد 4% ہوتی ہے. باقی سب لوگ پرانے نظریات کے تحت کہتے ہیں کہ تم دوسروں کے اوپر پردہ ڈالو, دوسرے تمہارے اوپر پردہ ڈالیں گے. سر یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ جو جاب والی بات ہے نا کہ ہم کسی کی نوکری کیوں نکالیں ہیں, آل دیٹ. حالانکہ ذمہ داری اس بندے کی اپنی ہے, نوکری اپنی وجہ سے نکل رہی ہوتی ہے, کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں. تو یہ بھی نظریات بہت زیادہ آرگنائزیشن میں. دیکھیں آپ کسی کو پہلے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو تم باز آ جاؤ, نہیں تو میں وسل بلو کر دوں گا. وہ یہ بھی تو نہیں نا کہہ رہے ہوتے کہ باز آ جاؤ, وہ کہتے ہیں مینو کی گوسپ ضرور گوسپ کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا بہت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بعد وہ نیچے کارپٹ کے نیچے گھسا رہے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی بہت اچھی آرگنائزیشن ہو اور اس میں 4% لوگ وسل بلو کرتے ہوں, تو اگر وہ 4% 5% ہو جائیں گے تو وہ آرگنائزیشن ایکسیلنٹ ہو جائے گی. اگر وہ 10% ہو جائیں گے تو وہ فارچون کمپنی ہوگی. تو یہ ایک ایم ہے جو کسی گھر کو بھی اگر آپ اچھا بنانا چاہتے ہیں تو وسل بلوئنگ, بھائی کے اوپر وسل بلو کرے, ماں بھی وسل بلو کرے, اور بچوں کے اوپر پردہ نہ ڈالے اور باپ تک بات کو پہنچنے دے, کیونکہ عموماً گھروں میں پردہ پوشیاں ہوتی ہیں جس کے پیچھے علتیں پلتی ہیں. سر شوٹ دا میسنجر کا بھی تو ایک کانسیپٹ ہے کہ یہی بندہ جو لے کے آیا یہ بری خبر, اسی قاصد کا سر قلم کر دیا جائے. ایسا ہی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا شوٹ دا میسنجر, تو اصل بات یہ ہے کہ ڈونٹ شوٹ دی میسنجر. میسنجر وہ ہے, دیکھیے میسنجر کس کو بھلا کہتے ہیں؟ پیغام رسانی کرنے والے کو, پیغمبر کو کہتے ہیں میسنجر. اور جتنے بھی میسنجر آتے تھے تو سب سے پہلے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ لیکن کیا میسنجر رک جاتے تھے؟ نہیں, وہ وسل بلوئنگ کا کام جاری رکھتے تھے. تو آرگنائزیشن میں بھی آپ جہاں اچھی ویلیوز کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں وہاں آپ وسل بلور کو گولڈن امپلائی کا درجہ دیتے ہیں, اصل امپلائی کا درجہ دیتے ہیں. جو اون کرتا ہے آرگنائزیشن کو وہ ہے وسل بلور. جو وسل بلو نہیں کرتا وہ محض ایک مزدور ہے جو کہ اپنے کچن کے خرچے چلانے کے لیے کسی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے.
وہ ایک علیحدہ اینٹ ہے, وہ کسی دیوار کا حصہ نہیں ہے. اینٹ بھی کچھ بننا چاہتی ہے, اینٹ بھی کسی دیوار کا حصہ بننا چاہتی ہے, کسی تعمیر کا حصہ بننا چاہتی ہے. تو جو وسل بلور ہے وہ گھر میں جو آواز دیتا ہے کہ دیکھو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو کسی پراپر فورم پہ لے کے جانا ہے, پھر وہ دوسروں کو ساتھ ملاتا ہے, وہ بات چیت کرتا ہے, اور وہ اپنے ذاتی طمع یا لالچ کے اوپر نہیں چلتا, وہ اپنے کسی پیارے کی جان بچانے کے لیے بات کرتا ہے. اس کا اپنا جو نفع نقصان ہے وہ اس کو تھوڑا پس پردہ رکھ دیتا ہے. اور فیملی میں وہ جو ایک بندہ جو کہ ڈیفالٹر ہوتا ہے اور محض اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے کہ بات کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا, اور شیم کی وجہ سے گھر والے مجبور ہوتے ہیں, تو جب وہ آپس میں ملنا جلنا شروع کرتے ہیں تو وہ اسٹیٹس کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ انیبلنگ چھوڑ دیتے ہیں, وہ پرووکنگ چھوڑ دیتے ہیں, اور جو نشے کا مریض ہوتا ہے اسے اپنے عمل کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے, اسے آہستہ آہستہ فیس کرنا پڑتا ہے ان کانسیکوینسز کو کچھ جو نشے کی بیماری میں سامنے آتے ہیں, جو کہ پہلے فیملی ممبرز فیس کر رہے تھے, اب وہ خود فیس کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کس بھاؤ بک رہا ہے معاملہ, اسے پتہ چلتا ہے کہ نشے کا مزہ کتنا ہے, اور اسے پتہ چلتا ہے کہ نشے کی تکلیفیں کتنی ہیں, اور پھر جب کسی بندے کو نفع نقصان کلیئر سامنے آتا ہے تو وہ بدلنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. سر جو علتیں پلتی ہیں وہ کسی گھرانے میں, کسی معاشرے میں, کسی آرگنائزیشن میں, ان کے بنیاد یہ بھی تو ہوتی ہے کہ مجھ میں بھی یہ خطائیں ہیں, غلطیاں ہیں, اور میں ان کی وجہ سے چھپتا رہوں, اور یہ جو بندہ جس کا مجھے پتہ چل گیا ہے اس کی میں بات رکھوں پردے میں تاکہ یہ میری بات پردے میں رکھے, اور اس طرح سے وہ جو علتیں ہیں وہ پلتی رہتی ہیں. اسے نیکسس کہتے ہیں, اسے نیکسس کہتے ہیں کہ جس سے کباختیں پھیلتی ہیں. اور پہلے اپنی اصلاح کرنا اگرچہ بہت ضروری ہے, لیکن آپ ساتھ ساتھ اپنے گرد و پیش پہ بھی وسل بلوئنگ کرتے ہیں, اور جب آپ وسل بلوئنگ کرتے ہیں تو لوگ پھر آپ کی توجہ آپ کی طرف دلاتے ہیں کہ آپ شیشے کے گھر میں رہ کے تو پتھر نہ ماریے, تو پھر آپ اپنے گھر کو شیشے کا نہیں رہنے دیتے, آپ اپنے گھر کو مضبوط بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی آپ کو بات نہ کر سکے. تو الٹیمیٹلی فائدہ کس کا ہوا؟ وسل بلوئنگ کا فائدہ کس کو ہوا؟ جب آپ نے وسل بلو کی تو لوگوں نے کہا کہ ذرا آپ اپنے شیشے کے گھر کو بھی دیکھ لیجئے, اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں اپنے گھر کا پہلے کچھ کرتا ہوں. تو ہماری اپنی اصلاح بھی وسل بلوئنگ پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے, ہماری اپنی اصلاح بھی اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم سٹیٹس کو توڑ دیں, اور اس سٹیٹس کو توڑنے کے لیے ہم دیکھیں کہ سچویشن کتنی ارجنٹ ہے, کیا کوئی ریولوشن چاہیے یا کوئی ایوولوشن چاہیے. موسٹلی ایوولوشنری پروسیس بہترین رہتا ہے کہ آپ بدلتے رہتے ہیں, آپ بہتر ہوتے رہتے ہیں, آپ اچھے نتائج حاصل کرتے رہتے ہیں, آپ کو ریوارڈ ملتا رہتا ہے, اور آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی شیم بیچ میں رہے گی اور ایک بھلا مانس ہوگا تو دوسرا بن مانس بن جائے گا اور سواری ڈال لے گا. جی. اور آپ جو کہتے ہیں نا کہ جی آپ اچھے اچھے چلتے رہیں, وہ ہپ اپ کر کے میٹھا میٹھا کھاتا رہے گا اور کڑوے کو تھوک کرے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کریں گے کہ جناب کوئی پٹری سے اترا ہوا ہے اور آپ مہربانیاں فرما رہے ہیں, اگر وہ درست نہیں ہو رہا تو آپ مزید مہربانیاں فرما رہے ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں انکریز دی ڈوز. یہ سب پرانے نظریات ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے تو اس سے محبت کیے جاؤ, اور اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا تو انکریز دی ڈوز. سر آئی ایم گوئنگ ٹو آسک دس کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے بہتری لانی ہے نا تو ہمیں محبت سے ہی اور دیتے ہی رہنا ہے اور ہمیں نوازتے ہی رہنا ہے, کسی دن تو اس کو ضرور خیال آئے گا. کسی دے آر دن کنفیوز, چٹی جمعرات کو کسی دن ضرور اسے خیال آئے گا. They are confused. اور آپ وہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک ایسی کوئی ضرورت نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کسی کے غلط طریقے کو ریوارڈ کریں گے تو سائیکالوجی کہتے ہیں کہ غلط طریقے پروان چڑھیں گے. جب کسی کے صحیح طریقوں کو ریوارڈ کریں گے تو صحیح طریقے پروان چڑھیں گے. لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے
تو آپ برا سلوک نہیں کرتے پر اچھا سلوک بھی نہیں کرتے. آپ اپنے آپ کو ہولڈ کر لیتے ہیں, آپ پرو ایکٹیو رہتے ہیں. دوسرے کو وہ جیسے کہتے ہیں نا, تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو, تو آپ کوشش کر کے جلدی سے کوئی معاملات کو خراب نہیں کرتے, آپ کوشش کر کے آہستہ آہستہ معاملات کو بہتر بناتے ہیں. عنایات ہیں وہ وڈرا کر لیتے ہیں ذرا, جو عنایات ہم ان پہ کریں, جو انیبلنگ کر رہے ہیں. یعنی آپ اس کی بندے کی جو پٹری سے اترا ہوا ہے صرف پٹری پہ چڑھنے میں مدد کرتے ہیں, آپ اس کی کوئی اور مدد نہیں کرتے. نشے کا جو مریض ہے آپ اس کی مدد صرف نشہ چھوڑنے میں کرتے ہیں, آپ اس کی مدد اس طرح نہیں کرتے کہ اس کو اچھی گاڑی لے دیں یا اس کو کوئی روپیہ پیسہ دے دیں یا جو وہ کہے وہ کر دیں, یا وہ کہے کہ اچھا میں نشہ چھوڑ دوں گا نومبر میں تو فی الحال میں ویکیشن پہ چلا جاتا ہوں, تو آپ اسے پیسے دے دیں, اسپانسر کر دیں. تو ہمیں قدم قدم پہ یعنی پھونک پھونک کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی کی تباہی میں اس کے حصے دار تو نہیں کہیں بن رہے. تو ہمیں اپنے رویے پہ قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی ہمیں اشتعال دلاتا ہے تو پھر بھی ہمیں اپنے آپ پر قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اشتعال میں نہ آئیں, لیکن ہم سوچ وچار کرتے رہیں گے کہ ہم پارٹ آف دی سولوشن کیسے بن سکتے ہیں. یعنی ہم صرف پارٹ آف دی سولوشن بنتے ہیں یا پھر سوچ وچار کرتے ہیں, پھر انتظار کرتے ہیں, پھر ہم کوئی حکمت عملی بناتے ہیں, پھر قدم آگے بڑھاتے ہیں, کوئی فائدہ ہوتا ہے تو دوبارہ وہی کرتے ہیں, فائدہ نہیں ہوتا تو حکمت عملی پہ نظر ثانی کرتے ہیں, جب کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو پھر صبر کرتے ہیں, کامیابی ملے تو شکر کرتے ہیں, کامیابی نہ ملے تو پھر نئی حکمت عملی بناتے ہیں. یہی ہے الٹیمیٹ سکسیس فارمولا. صحیح قدم اٹھانے سے پہلے بے شک وہ قدم وسل بلوئنگ کا ہو یا ڈی اسٹیبلائزیشن کا ہو, ایک ڈر روکتا ہے. وہ ڈر ہے کہ کیا ہوگا, غلط کیا ہو جائے گا, ہمارے ساتھ کیا ہوگا, اس بندے کے ساتھ کیا ہوگا. تو اس ڈر کو کیسے مینیج کیا جائے؟ دیکھیے ڈر جو ہے بیسیکلی ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے. جنگل کے زمانے سے ہی ہم نے ڈر سیکھ لیا تھا, کیونکہ ہمارا واسطہ درندوں سے اور ایسے خطرناک جانوروں سے پڑتا تھا کہ ڈر ہمارے لیے بہت ضروری تھا. اب ایک سول لائف گزارتے ہوئے, ایک تہذیب یافتہ زندگی گزارتے ہوئے ہمیں اس قسم کے ڈر نہیں ہے کہ اچانک گھر کے کوریڈور میں مڑ کے جب لیونگ روم میں آئیں گے تو وہاں ایک شیر ہوگا. ایسا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, لیکن ہم بیہیو ایسے ہی کرتے ہیں اور بعض کا ایسے ہی چھپتے ہیں فیملی ممبرز کو دیکھ کے کہ جیسے کوئی وہ درندے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈر کے خلاف ہمیں ایک جدوجہد کرنا پڑتی ہے, کیونکہ ڈر کے دوسری جانب جو ہے کامیابی ہوتی ہے. اور اس کا پہلا رول یہ ہوتا ہے کہ فیل دا فیئر اینڈ ڈو اٹ اینی وے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں لیکن سٹیج پہ جا کے تو بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ٹانگیں کانپنی ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور جو ایکشن ہے وہ ڈر کو ختم کرتا ہے. اگر آپ کو مصروف سڑکیں کراس کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو آپ مصروف سڑکیں پہلے کراس نہ کریں, غیر معروف سڑکیں جو کہ مصروف نہیں ہیں ان کو کراس کر لیں, پھر آہستہ آہستہ ہمت کرتے کرتے آپ مصروف سڑکوں پہ بھی آ جاتے ہیں. تو جب آپ کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو اس کے نیچے نیچے آپ گریڈنگ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر جو آپ کا ڈر ہے وہ 1 to 10 کے اسکیل پہ 10 پہ ہے, تو آپ ایک دم سے وہ تو نہیں کریں گے, آپ 1 to 10 کے اسکیل پہ 1, 2 اور 3 کے معاملات کریں گے. اور جب وہ کامیابی سے کرنے لگیں گے, انکریجمنٹ ہوگی, ریوارڈ ہوگا, تو پھر 4, 5, 6 کریں گے, پھر 7, 8 کریں گے, پھر 9 کریں گے, پھر 10 بھی کریں گے. تو آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں. اور اس میں جو ریپلیسمنٹ ہے ڈر کی وہ محبت کے ساتھ ہے. دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ پڑھتا نہیں, میرا بیٹا سڑکوں پہ رلے گا, تباہ ہو جائے گا, تو میں چاہتی ہوں کہ یہ پڑھے. یا کہتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا پڑھے اور بڑا افسر بنے اور ملک و قوم کی خدمت کرے, خاندان کا نام روشن کرے, لوگ اس کے گن گائیں. تو یہ محبت سے آپریٹ کرنا ہے. جب آپ پازیٹیولی آپریٹ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ سکھی ہو جائے گا ہمارا خاندان, میرا بیٹا جو ہے خوشحال ہو جائے گا. تو جب آپ مثبت خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ محبت سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ برباد نہ ہو جائے, کہیں یہ تباہ نہ ہو جائے, تو آپ سمجھیں کہ آپ فیئر سے آپریٹ کر رہے ہیں. تو جو فیئر کی ریپلیسمنٹ ہے محبت کے ساتھ, فیئر کا اپوزٹ محبت ہوتا ہے. فیئر کا اپوزٹ کوئی دلیری نہیں ہوتا جیسے کہ عام لوگ خیال کرتے ہیں.
آج کل سائنس نے جذبات پہ بھی ریسرچ کر رکھی ہے، ایموشنز پہ بھی ریسرچ کر رکھی ہے کہ کون سی چیز کیسے ہمیں موو کرتی ہے، ہمیں محبت کیسے موو کرتی ہے. جب ہم محبت سے موو کرتے ہیں تو ہمارے اندر آکسیٹوسن پروان چڑھتی ہے، جب ہم فیئر سے آپریٹ کرتے ہیں تو ایڈرنلین پروان چڑھتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز اس کے مطابق اسمبلی کرتے ہیں، اس کے مطابق گٹھ جوڑ کرتے ہیں. تو ہمیں آج کل اپنے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، بیکاز وی آر ناٹ ہیومن بینگ، وی آر کیمیکل بینگ، ہمیں اپنے کیمیکلز کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. جیسے کہ پچھلی صدی میں وٹامنز کے بارے میں اویئرنیس ہوئی تو کروڑوں لوگوں کی جان بچ گئی. اگر آج ہمیں اپنے کیمیکلز یا نیورو ٹرانسمیٹرز کے بارے میں کچھ بنیادی سی آگاہی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 21ویں صدی ہے یہ اس میں جینے کا لطف دوبالا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صداقت، آپ کا بھی اور تمام شرکاء کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آج ہم بات کر رہے تھے شیم کے متعلق، اور شیم کس طرح ہمیں بائنڈ کرتی ہے، باؤنڈ کرتی ہے، روکتی ہے، نیچے کی طرف لے کے جاتی ہے. گلٹ اور شیم میں کیا فرق ہے، یہ سب باتیں آج کے پروگرام میں ہم نے کی. اور وسل بلور کون ہوتا ہے، کون ہے جو کوئی غلطی دیکھتا ہے تو اپنے الٹیریئر موٹیوز کو سامنے نہیں رکھتا، بلکہ لارجر سکیل پہ، بڑے پیمانے پہ فائدہ دیکھتا ہے گھرانے کا اور معاشرے کا اور آرگنائزیشن کا، اور صحیح قدم اٹھاتا ہے اور فرسودہ روایات کو روند کر اگر وہ بات غلط ہے تو اس کی جانب بڑھ جاتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ذہن سوچنے سمجھنے والا اور سائنس کی طرف رجحان رکھتا ہو، ورنہ آئزیک نیوٹن کی طرح بہت سے لوگوں کے سر پہ سیب تو گرتا ہے مگر ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ گریویٹیشنل پل، کشش ثقل کیا چیز ہے. تو سوچنے سمجھنے والا ذہن بنائیے اور فرسودہ خیالات سے آگے بڑھیے اور اپنی زندگی میں روشنی کیجیے اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی میں روشنی کیجیے. جبھی آپ کے ولنگ ویز آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے. آج کے اس پروگرام میں جو ہم شیم کے اوپر کر رہے تھے، ہیل دا شیم کی بات کر رہے تھے، اسی کے طور پہ ہم اور بھی پروگرامز کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ آتے رہیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.